مردود کی جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کا مطلب وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ وہ جو دل جو ہے نا ہمارے، یہ جو مجھے ابھی ذہن میں آیا کہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کا مطلب ہمارے دل کے اندر وسوسے جو ہوتے ہیں نا، جو ایک دم سے وہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے کیا پتہ کیسی ہے، تو وہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ وسوسے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے دماغوں میں، تو وہ اس کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، شیطان لائک ہمارے اندر جو کریکٹر ہے نا شیطان کا، تو اس کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے، اس کی صفات بھی ہیں، اللہ والی بھی، پھر فرشتوں والی بھی، رسولوں والی بھی، نبیوں والی بھی، انسانوں والی بھی، بشر والی بھی، یہ ساری صفات، حیوان والی بھی، شیطان والی بھی اور جنات والی، ساری صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ہمیں اپنے کرداروں کو پہچاننا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس لیول تک جا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں گے تو ہم اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ تک جانا ہے ہم نے۔ اور اگر ہم برے والے کریکٹر اگر اپنائیں گے، بری والی چیزیں اپنائیں گے، تو پھر ہم لوگ شیطان کے راستے پہ چلیں گے، تو شیطان کی آخری حد دیکھ لیں گے کہ کون سی ہے، تو وہ شیطان کی آخری حد جو ہے وہ تکبر والی ہے، وہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر کا حق جو ہے وہ خالی اللہ کے لیے، کیونکہ اس نے یہ کلام پاک بیان کیا، یہ اس نے دیا ہے۔ تو جب جس رب نے دیا ہے اس کا حق ہے، یہ تکبر جو ہے یہ اس کا حق ہے، اور انسان کو تکبر کے لیے صاف صاف منع کیا گیا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے، جس نے یہ کلام دیا ہے، یہ جس کا کلام ہے، جس نے ہر چیز کی وہ کر کے رکھی ہے، احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو یہ سب شایان ہے، ہمارے شایانی، ہم بادشاہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ ہو سکتے ہیں، ہم نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ نہیں، ہم بادشاہ، ہمیں بادشاہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انسان جو ہے نا ہمیں ایسے، وہ جو ہوتا ہے نا ہمارے اندر کا جو کیا کہتے ہیں کردار، وہ شیطان والا، وہ ہمیں نکال کے لے کے جاتا ہے اور وہ ہمیں دکھاتا ہے، سنہرے باغ دکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم وہ بن جاؤ گے، تمہیں اگر تم زیادہ کرو گے، علم زیادہ سیکھو گے تو تم نا تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے گا، یا تمہیں یہ بنا دیا۔ یہ شیطان جو ہے نا یہ دلوں میں وسوسے ڈال کے ہمیں نا کہاں سے کہاں لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اتنا اونچا ہو جاؤ گے، آؤ تمہیں میں یہ دکھاتا ہوں، یہ دکھاتا ہوں۔ تو ہمارے دل کے اندر نا جب ہم کلام پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی کبھی انسان نا اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے دوسرے انسان کی انسلٹ کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کی انسلٹ کرتا ہے نا تو یہ تکبر آ جاتا ہے کہ دیکھو ہم لوگوں نے دوسرے انسان کی کئی انسلٹ کی، یعنی تکبر کیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو منع کیا گیا تھا نا کہ تکبر نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ کلام اسی لیے ہمیں دیتے ہیں، یعنی قرآن پاک کا علم بھی اسی لیے دیتے ہیں کہ ہم تکبر نہیں کر رہے۔ لیکن جس دن میں نے بھی تکبر کر دیا تو میرا بھی وہی حال ہوگا جو باقی کچھ اور لوگوں کا ہوا ہے آج کل کے زمانے میں، جو بہت تکبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن دیکھیں دوسروں کے ساتھ سلوک بھی تو کرنا تھا اچھا۔ یہ جو سورہ بقرہ کی 177 آیت ہے، وہ چیزیں کریں گے تو پھر ہمیں یہ سارا کچھ ملے گا نا۔ اگر ہم وہ چیزیں کریں گے ہی نہیں، اور وہ زندگی کیا، جب ہمیں علم آنا شروع ہو جائے گا اور سارا کچھ ملنا شروع ہو جائے گا تو کیا ہم اپنا وہ والا کردار چھوڑ دیں گے؟ اپنا اچھا والا، اچھی جو ہماری کردار، ہمارے اندر جو یہ والا کردار ہے اچھائی والا، دوسروں کو تکلیف نہ دینے والا، کیا ہم اس کو ختم کر دیں گے؟ اگر ہم ایسا ہے تو پھر ہم خود سوچیں کہ کیا ہم کر سکتے؟ نہیں، میں تو نہیں کروں گی۔ اگر کسی نے کرنا ہے تو کر لے، اپنے اندر تکبر لیا میں نہیں لا سکتی۔ اب یہ سورہ انعام کی 12 نمبر آیت ہے، پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو کہ اللہ کا۔ اب ساتھ ہی پہلے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز، دنیا جہان کی جو کچھ بھی چیز ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ساتھ میں جواب بھی دیا جا رہا ہے، سوال ہم سے ہی ہمیں بولا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سے پوچھو کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں کس کا ہے؟ یعنی یہ کہیں گے کہ کیا پورے جہان کی ساری چیزیں دیکھیں کس کی ہیں؟ کہہ دو کہ اللہ کا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، دنیا کی ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن اس نے ہمیں دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس نے ہمیں دی ہے۔ اس نے اس لیے ہم کو دی ہے کہ ہمیں انعام دے
یہ جو دنیا جہان کی جو چیزیں ہیں، جو علم ہے، ہاں اگر آپ کو علم چاہیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کرے گا، تو وہ آپ کو انعام ملے گا۔ جس چیز کے لیے محنت کریں گے، جس راستے پہ آپ چلنے کے لیے محنت کریں گے نا، اللہ تعالیٰ اس کا انعام دیں گے۔ یعنی آپ اگر پڑھائی کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اگر آپ نے میڈیکل کی پڑھائی کی تو ڈاکٹر بن گئے، پھر لیکن اگر آپ نے اس سے بہتر زیادہ کرنے کی کوشش کی تو آپ سرجن بن جائیں گے۔ اور سرجن میں بھی کیسا سرجن، کس طرح کا سرجن، وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی پڑھائی کی ہے۔ اسی طرح سے کوئی اگر چرواہا بنتا ہے، شیپرڈ بنتا ہے، تو وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی بکریاں خریدتا ہے، بکریاں خرید کے پھر وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو میں نے کیسے پالنا ہے، ان کو کیسے بڑھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ پھر اس کو شیپرڈ، وہ جو کام کر رہا ہوگا، جو چرواہا ہوگا، اس کو اس چیز میں، کیونکہ وہ اپنا دماغ لگا رہا ہوگا، یوز کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کا جہاں پہ دماغ ہوگا وہیں پہ اس کو علم میں، اس کے علم میں اضافہ کرے گا۔ پھر کوئی فشر مین ہے، اس کو بتائے گا کہ فشنگ کیسے کرنی ہے، یا اس نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس میں اضافہ کرے گا، اس کے علم میں۔ اب جو کلام پاک ہے، اب جو کلام پاک کو پڑھنے والے ہیں، جو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں اس کو، قرآن پاک کو، کلام یعنی اللہ کے کلام کو، جس کو میں مریم کہتی ہوں، اس کتاب کا نام مریم ہے۔ جس کلام کو ہم پڑھتے ہیں، مریم کو جو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس کی پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی اس کی، قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی، اس کی پڑھائی، مریم کی پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں، مریم کو سمجھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ کیا سچائی ہے، تو ہمیں اندر جا کے ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر رحم کرنا، رحم کس پہ کیا جائے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ رحم مانگتے نہیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحم نہیں مانگتے، کہ معافی نہیں مانگتے۔ رحم کا مطلب ہوتا ہے معافی میں نہیں مانگتے۔ ہمارا کام ہے غلطیاں کرنا، غلطیاں کر کے اس سے کے بعد جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ تو اللہ کا کام ہے معافی دینا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ، یہ جو درود بھیجا جاتا ہے نا، تو تم بھی درود بھیجیے، جو کہتے ہیں وہ صلی کرو، اور اللہ جو ہے اے رسول تم بھی صلی کرو، جیسے اللہ بھی صلات کرتا ہے یا صلی کرتا ہے، تم بھی اس کے اوپر کرو۔ تو وہ جو کرنا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے دینا، ہمارا کام ہے غلطی کرنا، غلطی کر کے معافی مانگنا، اور معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ سے امید کرنا کہ وہی ہمیں دے گا، یہ ہمارا کام ہے اگر ہم یقین رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تو۔ لیکن اگر یقین ہی نہیں رکھتے تو پھر معافی کس چیز کی؟ پھر معافی بھی نہیں مانگیں گے آپ اپنے آپ کو ڈھیٹ ہو جائیں گے، اور اس ڈھیٹ پنے میں آپ سخت سے سخت ہوتے جائیں گے، اور اپنے آپ کو کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں لائیں گے۔ لیکن اس نے اپنی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نفس ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا بھی ایک نفس ہے، اللہ کا نفس ہے اچھائی، الحق، جو بالکل جو سچائی ہے نا، کلام پاک کے اندر جتنے بھی یہ نفس، جو ہم لوگ جس نفس کی بات کریں نا، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کا جو نفس ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سچائی کا جو نفس ہے، اس کو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ بالکل سچ، الحق ہے۔ تو جو الحق ہے اس کا نفس جو ہے، دیکھیں اچھائی اور برائی دو ہی نفس ہے نا، ایک اچھا نفس ہے اور ایک برا نفس ہے۔ جو اچھا نفس ہے وہ اللہ کی سائڈ سے ہے، اور جو برا نفس ہے وہ شیطان کی سائڈ سے ہے۔ تو ہم نے اللہ کا جو نفس ہے، جو اچھا نفس ہے، وہ بھی دیکھو یہاں پہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو عمل ہم کرتے ہیں، جو اچھے نفس کرتے ہیں، وہ بھی ختم ہوں گے نا، ان کو بھی موت ہوئے گی۔ موت ہوئے گی کا مطلب ہے وہ ختم ہوئے گا۔ اللہ کا یہ والا جو اچھائی کا جو نفس ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، ہماری طرف جو ہمیں ملتا ہے، وہ اچھائی کا جو نفس ملتا ہے، اس نے اچھائی کی تو اس کو ختم ہوا، تو اس کا رزلٹ جو ہمیں ملے گا نا، وہ اتنا اچھا ہوگا۔ جیسے میں کوئی بھی کام، آپ نے کوئی نیک کام کیا، کوئی اچھا کام کیا، کسی کی مدد کی، کسی کی ہیلپ کی، تو اس کے بدلے میں آپ کا دل سکون پا جائے گا، آپ کا دماغ سکون پا جائے گا، آپ کو زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب ہم اللہ کے سیدھے راستے پہ، سچائی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کو
ختم کر کے اچھے نفس کو جب اس کا رزلٹ ملنا شروع ہوتا ہے تو وہ ایسا رزلٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کیونکہ وہ چیز ہمارے اندر بس جاتی ہے، جو اچھائی کا جو کرنے والا جو مادہ ہے وہ ہمارے اندر ہی رہ جاتا ہے، تو جب وہ رہ گیا ہمارے اندر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا نا، تو وہ جتنی دفعہ اچھائی کریں گے نا تو اس کا رزلٹ ہمیں ہر دفعہ ہی سکون دے گا جتنی دفعہ کرتے جائیں گے۔ تو جو برا نفس ہوگا ہمارا، جو برائی کرے گا، پھر برائیاں کر کے پھر اسی چیز میں پھر ان کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، گالیاں دے کے، بدتمیزیاں کر کے، لوگوں کو تنگ کر کے، پھر ان چیزوں میں ان لوگوں کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی ذات، اپنے نفس پر رحم کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی ہم کوئی کام کریں گے، کوئی ہمارا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نفس کا اللہ نفس رحمت، اللہ کا جو رحمت والا نفس ہے نا وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہے۔ جب بھی کوئی انسان غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے اپنے خود سے، یعنی دیکھیں میں بیٹھی ہوں، میں آنکھیں بند کر کے میں یقین کر کے بیٹھی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کریں گے اور میں معافی مانگتی ہوں، تو وہ جو نفس ہے میرے اندر، اللہ والا جو نفس ہے وہ اس نے معاف کر دیا، جہاں پہ اس نے مجھے معاف کر دیا تو اللہ کا میں نے معافی مانگی، اللہ نے اپنا کام کیا، معاف کر دیا مجھے، تو اللہ کا نفس وہ والا ختم ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے ہم نے کوئی عمل کیا، دوبارہ زندگی میں کوئی عمل کیا تو دوبارہ سے وہ کر کے اگر کوئی غلطی کر لی تو دوبارہ سے معافی مانگی تو دوبارہ اللہ نے معاف کر دیا، تو وہ نفس بار بار اللہ کے اوپر لازم ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر لازم ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس سے معافی مانگے اور دل سے معافی مانگے، دل سے معافی مانگنے کا مطلب ہے اکیلے اپنے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھے کہ اللہ موجود ہے اور وہ مجھے معاف کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کریں گے ان کو، یہ اس کا مطلب تھا، رحمت کو لازم کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ اب استغفر اللہ، وہ تم سب کو قیامت کے دن، اب قیامت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بولا گیا تھا کہ قیامت جو ہے نا وہ مرنے کے بعد، ہمارے جسم کے مرنے کے بعد ایک قیامت ہے، نہیں، ہمارے نفس کے مرنے کے بعد جو نفس ہمارے اندر ہے نا، اس ہر نفس نے ختم ہونا ہے، پھر دوبارہ پیدا ہو جانا ہے، پھر ختم ہونا ہے، پھر پیدا ہو جانا ہے۔ ہمارے جو عملیات ہیں نا وہ ہوتے رہیں گے، وہ ختم کبھی نہیں ہوں گے، جب تک یہ زندگی موجود ہے اس دنیا کے اندر تب تک ہم وہ عمل کرتے رہیں گے، تو جو عمل کر رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور قیامت کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنے کی جگہ، یہ دنیا جو ہے جس دنیا میں ہم موجود ہیں یہی قیام کرنے کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دنیا ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے۔ تو جو دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں بنائی ہے تو ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسی دنیا جو لوگوں نے ہمیں بنا کے دی ہے، لوگوں نے کہا کہ جب آپ مر جائیں گے، مرنے کے بعد ایک اور دنیا میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے کچھ ہوگا، اس کے بارے میں مجھے ابھی فی الحال کچھ نہیں پتہ، تو جس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی ہوں، جس چیز کا مجھے پتہ ہے میں صرف اس کے بارے میں بات کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قیامت کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنے کی جگہ، تو یہ جو دنیا ہے جہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں یہی دنیا قیام کرنے کی دنیا ہے۔ انہوں نے قیام کرنے کی جگہ کو انہوں نے قیامت ایک اور دنیا بنا دی تھی کہ کوئی ایک قیامت آئے گی، قیامت یہی تو ہے، یہی جو دنیا ہے، جو حادثہ ہے، دن جو ہے نا ایک شروع سے لے کے آخر تک دنیا کے اندر ایک ہی دن چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دن چلا آ رہا ہے جس کے اندر ہم نے پوری دنیا آتی ہے، زندہ ہوتی ہے، مرتی ہے، اپنا کچھ نہ کچھ کرتی ہے، کام کرتی ہے، اچھے کام کرتی ہے، برے کام کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، پھر آ کے چلے جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں آئے ہیں، آ کے جانا تو ہے ہی ہم لوگوں نے، تو جو آیا ہے وہ جائے گا، لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اپنے علم سے، جس کو روشناس کروا دے، جس کو روشنی دے دے اپنے علم سے، تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہو گیا، پھر دوسری دنیا کی بات نہیں ہو رہی، اسی دنیا میں وہ کامیاب ہو گیا، پھر دوسری دنیا میں جب جائیں گے، کہیں گئے تو پھر وہاں جا کے دیکھیں گے کہ وہاں کا کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال تو ہمیں اس دنیا میں قیام کرنے کے لیے بھیجا ہے اور اس دنیا کے بارے میں ہمیں بتایا کہ کیا اس دنیا میں کیا کیا، جس میں کچھ شک نہیں۔ اب یہ جو دن ہے جو چلتا آ رہا ہے، قیامت
یعنی قیام کرنے کا دن جو ہے وہ شروع سے لے کے ابھی تک چلتا آ رہا ہے، یہ ختم تو نہیں ہو رہا دن۔ یہاں پہ اگر ہمارے امریکہ میں دن ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے وہاں پہ رات ہوتی ہے، لیکن یہاں سے اگر یہ چلتا رہے گا تو دنیا کے کسی دوسرے ملک میں بھی یہ چل کے دن ہی رہے گا۔ یہ دن جو ہے یہ ہمیشہ چلتا رہے گا، جس میں رات ہے وہ رات جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ رات ہی چلتی رہے گی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، ایسے لمحات کی بات ہو رہی ہے جس میں کچھ شک نہیں۔ یہ لمحات جو ہے نا، ہماری زندگی کے جو لمحات ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان لمحات کو یہ کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں کوئی شک نہیں، ضرور جمع کرے گا۔ یعنی جو ہم نے، جیسے ہم جھوٹ کی کسی کو عادت ہو جاتی ہے، تو جب وہ جھوٹ کی عادت ہو گئی ہے تو اس کو آپ یقین کریں کہ کہیں نہ کہیں سے وہ ذلیل اور خوار ہوتا رہے گا۔ اس کو لوگوں کے بیچ میں بھی جائے گا نا تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ جو گالی باز ہوگا یا بدتمیز انسان ہوگا یا جو چوری کرنے والا انسان ہوگا، جب بھی اس کی چوری پکڑے، جتنی دفعہ اس کی چوری پکڑی جائے گی، جتنی دفعہ وہ پکڑا جائے گا، ہر دفعہ ذلیل خوار ہوتا رہے گا۔ اور جب جھوٹ بولنے والا جب بھی جھوٹ بولے گا، جب بھی اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا تو لوگوں کے سامنے اس کی انسلٹ ہی ہوتی رہے گی۔ تو یہی تو جہنم ہے، اس دنیا کی جہنم یہی تو ہے کہ جب ان کو انسلٹ جب فیل ہوگی تو دیکھیں کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ انہوں نے اتنا گندے کام کیے، لیکن پھر بھی وہ غلط کام جو کر رہے تھے، اس غلط کام کرنے کی وجہ سے اس کو جو سزا ملی تو وہ اس سزا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کو کہ کوئی بات نہیں، ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ تو کئی لوگ تو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ فرق نہیں پڑتا۔ جیسے عورتیں وہاں پاکستان میں، انڈیا میں یا ادھر جو عورتیں ہیں ہماری، ان کو جب بولا جاتا ہے کہ تم دوپٹے لو، خبردار تم دوپٹے کے بغیر نکلی، یہ بھی تو سزا ہے نا ان کو۔ اور ان کو عقل بھی ہوگی، دماغ بھی ہوگا، بھئی میں کیوں دوپٹہ لوں، مجھے کیوں دوپٹے لینے ہیں، مجھے کیوں چھپنا ہے لوگوں سے، میں کیوں لوگوں سے چھپوں، میں نے کوئی جرم کیا میں نے کوئی گناہ کیا جو مجھے چھپایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ان عورتوں کے جو مرد ہیں وہ اس طرح کی گندی سوچ رکھنے والے مرد ہیں کہ وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو وہ عورتوں کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان مردوں کو، کیونکہ ان مردوں کو ان کا خود کا پتہ ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی عورت آتی ہے، کیونکہ وہ معاشرہ ایسا ہو گیا نا، تو اس طرح کا معاشرہ ہو گیا کہ جب ان کے سامنے کوئی عورت آتی ہے تو اس کو غلط نظر سے ہی دیکھتے ہیں، وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اس وجہ سے عورتوں کو پھر اپنی عورتوں کو چھپاتے ہیں کہ ہم دوسری عورتوں کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کو بھی کوئی غلط نظر سے نہ دیکھ لے۔ لیکن ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ تم باہر جا کے چھپ چھپ کے وہ کام کر رہے ہو، غلط کام کرے، لیکن تمہاری عورتیں جو برقعوں کے اندر باہر نکلتی ہیں نا گھروں سے، وہ باہر جا کے برقعے اتار کے اور وہی کام کر رہی ہوتی ہیں جو تم باہر کی عورتوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تم لوگوں کی سزائیں ہیں اور تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو رہا ہوتا ہے، تمہارے لیے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تمہاری عورتیں چھپ چھپ کے، لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھاگ گئی، کبھی یہ کر لیا، وہ کر لیا، یا بھاگی نہیں، گھر سے نکل گئی، لیکن جو نکل جاتی ہیں وہ اچھا کرتی ہیں۔ وہ اس لیے اچھا کرتی ہیں کیونکہ وہ آپ لوگوں کی قید میں نہیں رہ سکتی ہیں، کیونکہ آپ لوگ خود تو گندی نظر والے ہوتے ہو، پھر آپ لوگ دوسروں کو بھی اپنی طرح کا بنانا چاہتے ہو کہ ہماری عورتیں بھی اس طرح چھپ چھپ کے رہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کریں اس دنیا میں رہنے کے لیے، ان کو بتائیں کہ انہوں نے چھپنا نہیں ہے، انہوں نے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت یا کوئی بھی انسان اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ غلط سوچتا ہے اس کے بارے میں، تو اس نے کیسے اس کا وہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، یہ اس کا مطلب تھا۔ تو جس میں کچھ شک نہیں، ضرور جمع کرے گا۔ آج کے زمانے میں جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہم اعمال کرتے ہیں، ان اعمالوں کو، جھوٹ، چوری یا اچھے کام جو بھی ہوتے ہیں، ان سارے چیزوں کو ہمارے اندر جب انسان جیسے جیسے عمل کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ انسان کے اندر پختہ ہوتا جاتا ہے، وہ درخت بنتا جاتا ہے۔ ایک تو وہ جیسے باہر کا آپ نے درخت دیکھا ہوگا کہ جب بارش تیز آتی ہے تو وہ بجلی کڑکتی ہے تو وہ درخت جو ہوتے ہیں درختوں کے اوپر گرتی ہے تو کیسے وہ درخت ٹوٹ کے بالکل خاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آئے آپ کے اوپر کہ آپ بالکل ختم ہو جاؤ، اس سے پہلے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی۔ ہم لوگوں کو معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، لیکن ہم لوگ جو انسان ہیں
وہ اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے معافی نہیں مانگی. نہیں مانگو گے تو پھر اسی طرح کے رہو گے، برے دنیا میں آؤ گے اور برے ہی چلے جاؤ گے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے کلام ہی نہیں کرے گا. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کہ آپ کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کلام نہیں کرتا آپ سے. اس کلام کے بارے میں پھر آپ کو کچھ بتائیں گے بھی نہیں. جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ جن لوگوں نے، ان کو ضرور جمع کرے گا. جو برائی کریں گے برے لوگوں کو بھی جمع ہو جائیں گے، اچھے لوگ بھی ان کے اندر جمع ہو جائیں گے. یعنی اچھائی ہمارے اندر جمع ہوتی جائے گی اور برائی جو ہے وہ بھی ہمارے اندر جمع ہوتی جائے گی. تو جو انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو وہ اس کے لیے اچھا ہے، خود کے لیے اچھا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں. جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے، یعنی اپنے آپ کو جنہوں نے برائیوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، برے کاموں کے اندر رکھا ہوا ہے، برائیاں کرتے رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے. وہ ایمان نہیں لاتے کا مطلب ہے ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی موجود ہے. وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو برائی کر رہے ہیں دنیا کے اندر، ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے. وہ صرف منہ سے ہی بولتے ہیں، ان کے منہ سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ اللہ موجود ہے، لیکن وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے. ان کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اللہ کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے. ویسے تو منہ سے بڑا بولیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، آپ جتنے دنیا جہان کے مسلمانوں کو جا کے دیکھ لو تو سارے کے سارے اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے ان کے اندر. ذرا رتی برابر ایمان نہیں ہے ان کے اندر. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ کے اوپر یقین ہے، کیونکہ ان کے جب قدم جو ہے نا، جو انسان کے قدم برائی کی طرف چلنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ برائی کی طرف چلنا ہی اس وقت شروع ہوتے ہیں جب ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے. وہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ برائی کی طرف ان کے قدم چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی بھول جاتے ہیں اس ٹائم پیریڈ کے لیے. تو جب وہ کر لیتے ہیں کام، پھر وہ کرنے کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ اوہ ہم نے تو یہ غلط کام کر لیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ دیکھو انسانوں نے انسان کے لیے اتنا مشکل بنا دیا ہوا ہے اس دنیا کو کہ ہر چیز کو ہی بول دیا، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ. تو ہر چیز کو گناہ ان لوگوں نے کر دیا ہے. وہ گناہ ہے نہیں، اتنے زیادہ گناہ ہے نہیں جو انہوں نے انسانوں نے ہمارے لیے بنا دیے ہوئے ہیں. تو دیکھا جائے تو تھوڑی سی چیزیں ہیں جو منع کی گئی ہیں کہ آپ یہ نہ کرو، لیکن سنتے نہیں یہ لوگ. آگے چلتے ہیں. نقصان میں ڈال رکھے وہ ایمان نہیں لاتے. ہاں، وہ ایمان کیسے لائیں گے اللہ کے اوپر؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. اس ٹائم پیریڈ کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں جب برائی کرتے ہیں. اور آگے ہے 13 ہے سورہ انعام کی. اور جو مخلوق رات اور دن